بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دل نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی نشانیاں، محبت اور رہنمائی مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہاں وہ 7 طاقتور نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں آپ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہدایت۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کوئی آیت آپ کے دل میں گھر کر لیتی ہے یا آپ کے حالات سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو یہ اللہ کی براہ راست رہنمائی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں اور سورۃ الشرح کی آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، سن کر آپ کو ایسا لگے کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ صبر کریں، آسانی جلد آنے والی ہے۔ قرآن کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں اور اس کی تفسیر پر غور کریں، آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ جب آپ زندگی کے دباؤ میں ہوں اور اللہ کا ذکر کرتے ہی دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے یا آپ کو سکون ملے تو یہ اللہ کی موجودگی کا اشارہ ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے آپ کے قریب ہونے کا یقین دلانے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جو دل کے زخموں کو بھر سکتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا۔ دعا کرنا اللہ سے بات کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا براہ راست جواب ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دعا قبول ہوتی ہے اور کبھی آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہوا وہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو یہ بھی اللہ کا آپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے کہ صبر کرو، تمہارے لیے بہترین وقت آ رہا ہے۔ اپنی دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ اسے یا تو بہتر وقت پر دے گا یا پھر بہترین چیز دے گا۔ اللہ کے قریب لوگوں کی صحبت۔ جب آپ ایسے نیک لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں یا آپ کو گناہ سے روکیں تو یہ بھی اللہ کی رہنمائی ہے۔ اچانک کسی ایسے شخص کا آپ کی زندگی میں آنا جو آپ کو بہتر انسان بننے کی ترغیب دے، اللہ کا تحفہ ہو سکتا ہے۔ یہ صحبت آپ کو روحانی طور پر مضبوط بناتی ہے اور آپ کو سیدھے رستے پر لے آتی ہے۔ اپنی دوستی اور تعلقات پر نظر ڈالیں اور ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنائیں۔ خواب یا وجدان کے ذریعے پیغام۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں خواب کے ذریعے یا ہمارے انر وائس سے رہنمائی دیتا ہے۔ کوئی خواب جو آپ کو کسی گناہ سے بچائے یا نیک عمل کی طرف ترغیب دے، اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ کبھی دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کسی فیصلے میں جلدی نہ کریں یا کسی کام سے رک جائیں، یہ بھی اللہ کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ خوابوں یا وجدان کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صحیح رہنمائی عطا کرے۔ آزمائش اور مشکلات کا سامنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ آزمائش ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط بنانے اور اپنے قریب لانے کا موقع ہے۔ آزمائش میں صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ مشکلات آپ کو روحانی طور پر بلند کر سکتی ہیں۔ کسی واقعے سے سبق ملنا۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کا انتقال، حادثہ یا کوئی بڑی تبدیلی جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرے، وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی غفلت سے بیدار کرے اور اس کی یاد دلائے۔ ان واقعات سے سبق لیں اور اپنی زندگی میں اللہ کو اولین ترجیح دیں۔ یہ نشانیاں اللہ کی محبت اور قربت کا اظہار ہیں۔ اگر آپ ان پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں موجود ہے۔ اپنی دعا، عبادت اور تعلق کو مضبوط کریں۔ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کریں۔ اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس آپ کو اس کے اشارے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔